بڑے بڑے بوجھ اٹھائے ساری زندگی، شہرت اپنے ساتھ بہت امتحان لاتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھائے، باپ چاچے تائے بابوں کے جنازے اٹھائے، اور بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کبھی شاءاللہ کسی دے جوان پتر نہ مرن۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ شرم کرو، وہ شرم کرو۔ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، شامی پڑھی ہے سمجھ کوئی نہیں ہے، ہدایہ پڑھی ہے فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے۔ یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی؟ اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس سے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو، کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے، تو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچے، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر، ایھا الناس، عمر عمر عمر، ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته، ان الرجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده۔ لوگوں، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے،
صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہیں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی؟ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،